اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب اللمہ میں ہماری گفتگو اور بحث کفن کے بارے میں ہے۔ کفن کے بارے میں ہم نے اس کے واجبات کو بتایا اور بعض مستحبات کو بتایا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کا سب جو ہم نے بیان کیا ہے کفن کے بارے میں کہ 3 عدد کپڑے ہوں، تہم قمی یعنی جو لنگی ہے وہ ناف سے اور آدھی یا گھٹنوں تک ہو یا سینے سے اور نیچے تک ہو، مثلا پیروں تک ہو، یا تو یہ سب باتیں ہم نے بتائیں۔ یا ایک چادر ہو تو چادر ہو تو مثلا جو ہے وہ اتنی ہو کہ اس میں سر سے پیر تک وہ میت کو ڈھانپ لے اور چوڑائی میں ایک طرف اس کی دوسری طرف پر آ جائے، ڈل جائے، پہنچ جائے۔ تو یہ سب چیزیں، یا قطن کا ہو کفن، سفید قطن کا ہو، یہ سب چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں یہ سب قدرت کے ساتھ ہے، قدرت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ممکن ہو تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، مجبور ہے انسان، تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حاضر کلو مال قدرت، یہ سب قدرت کے ساتھ ہے۔ اگر عاجز ہے تو پھر جتنا عدد ممکن ہو اتنا ہی کافی ہے۔ ایک چادر ہے وہ بھی کافی ہے، جتنا ممکن ہو۔ ایک کپڑا ہے وہ بھی کافی ہے۔ جنس میں بھی جیسا مل جائے، یعنی پھر اچھا اور بہتر کی قید نہیں ہے، بلکہ جیسا مل جائے بس مباح ہونا چاہیے، کافی ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ لیکن جلد کو مقدم کیا جائے گا حریر پر، اور حریر پر کون سی جلد پر کہ جو غیر معقول اللحم کی ہے، چاہے اس کے یعنی روبے سے بنا ہوا ہو یا اس کے بالوں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو یا کھال سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، لباس ہو، یعنی تو ان سب پہ کیا ہے، ان سب پہ یعنی لیکن کیا کہا جلد مقدم ہے حریر پر، لیکن غیر معقول اللحم تو نہیں، یعنی غیر معقول اللحم پہ نہیں، بلکہ غیر معقول اللحم پہ تو لیکن یقدم الجلد علی الحریر، جلد حریر پر مقدم ہوگی، اور وہ ہوا علی غیر المعقول من وبر بشار و جلد۔ اور یہ کس کی جلد ہے، یعنی کس پر مقدم ہے، یعنی یہ غیر معقول کی نہیں ہونی چاہیے۔ حاضہ یعنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں قدرت کے ساتھ ہیں، لیکن اگر انسان عاجز ہو تو پھر عدد میں سے جتنا ممکن ہے اتنا کفن دیا جائے گا، اور ایک کپڑا ممکن ہے تو ایک کپڑے میں دیا جائے گا، اور جنس میں اکتفا کر لیا جائے گا۔ یہ کافی ہے جو مباح ہے، اس کا کفن جنس کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن مقدم کیا جائے گا جلد کو حریر پر، ٹھیک، کسے مقدم کیا جائے گا، جلد کو حریر پر، اور حریر جو ہے وہ مقدم ہے غیر معقول اللحم سے بنائی ہوئی مثلا چیز پر، چاہے وہ اس کے بالوں سے بنایا گیا ہو یا اس کے روبے سے بنایا گیا ہو یا اس کی کھال سے بنایا گیا ہو۔ آگے سمجھ، آگے سمجھ نہیں ہے، سمجھنے کی بات رہی۔
بھائی کیا کہہ رہی ہے کہ لیکن مقدم کی جگہ جلد کو حریر پر. اگر ایک جلد ہمارے پاس ہے ایک حریر ہمارے پاس ہے, جیسا کفن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن جلد ہے اور حریر ہے, تو ہم یہاں کس کا کفن دیں گے؟ جلد کا. جلد کا, حریر کا نہیں دیں گے, جلد کا دیں گے. ایک بات پھر کہہ رہے ہیں واہ واہ, یعنی حریر اللہ غیر المعقول اللحم, مقدم ہے غیر معقول اللحم کی بنائی ہوئی چیزوں پر. مثلا بال سے کوئی چیز بنی ہے, ایسی چیز جو غیر معقول اللحم ہے, یا رومے سے بنی ہے, ببر, روما, شعر, بال, جلد, کھال, یا کھال سے کوئی چیز بنی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ حریر کا کفن دیا جائے. کیوں حریر کا کفن کیوں دیا جائے؟ کیونکہ کم از کم حریر جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں جائز ہے نماز میں, تو عورتوں کے لیے تو جائز ہے. حریر لباس تو ہے. حریر کیوں مقدم ہے یہاں پر غیر معقول اللحم پر؟ کیونکہ حریر میں کم از کم عورتوں کی نماز تو جائز ہے, برخلاف غیر معقول اللحم کے. غیر معقول اللحم میں تو کسی کی نماز جائز نہیں ہے. کیوں حسن مہدی صاحب, اس میں تو کسی کی نماز جائز نہیں ہے. سمن نجیس, پھر نجیس لباس میں, یعنی نجیس لباس کو مقدم کیا جائے گا. وَيُحْتَمَلُ تقدیم الحریر وما بعدہ, اور احتمال یہ بھی ہے کہ مقدم کیا جائے گا نجیس لباس کو حریر پر اور جو اس کے بعد ہے, یعنی غیر معقول اللحم وغیرہ. کیوں ایسا ہوگا, نجیس کو کیوں مقدم کیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو نجیس میں جو معنی ہے وہ عارضی ہے. نجیس میں جو معنی ہے وہ عارضی ہے, عارضی تو ہوتا ہے معنی نجیس میں. اور جو غیر معقول اللحم ہے مثلا تو دائمی حرام ہے, تو عارضی تھوڑے گا. اور جب عرضی اور ذاتی میں یعنی ٹکراؤ ہو تو قاعدہ کیا ہے؟ ایسے موقع پر عرضی کو مقدم کریں گے ذاتی پر, کیونکہ جو غیر معقول اللحم کی اجازت ہے وہ ذاتی ہے, اور جو یہ لباس نجیس ہے یہ عارضی ہے. لباس تو نجیس ہونا تھوڑا ہی عارض ہے, نجیس اجازت عارض ہو گئی, اجازت عارض ہو گئی. تو ہمیشہ جب ٹکراؤ ہو جائے عارضی اور ذاتی میں ایسے موقع پر, تو مقدم کسے کیا جاتا ہے؟ عارضی کو کیا جاتا ہے. ٹھیک, جو غیر معقول ہے خاصتاً, کیونکہ غیر معقول تو اصلاً اس میں تو کسی کی بھی نماز صحیح نہیں ہے. کم از کم حریر میں عورتوں کی نماز تو صحیح ہے, لیکن غیر معقول میں تو کسی کی نماز بھی صحیح نہیں ہے. والمنع من غیر جلد المعقول مطلقاً, اور غیر معقول کی جلد ہے مطلقاً. اچھا غیر من جو ہے غیر جلد غیر والمنع من غیر جلد المعقول مطلقاً, صحیح. ھذا کلہ مع القدرہ, یہ سب کی سب چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ سب کے سب قدرت کے ساتھ ہیں. جو ہم نے بتائی کہ اتنا 3 کپڑے ہوں, سفید روئی کے خطن کے ہوں, ایک چادر ہو, ایک لنگی ہو, ایک جو ہے وہ قمیص ہو, اتنا اس کا مثلا لمبائی ہو, اتنی چوڑائی ہو, یہ سب چیزیں بتائی ہیں, یہ سب قدرت کے ساتھ ہیں. اما مال عجز, لیکن اگر عجز عاجز ہے انسان, فیجزی من العدد ما امکن, تو پھر جتنا بھی عدد ممکن ہو کافی ہے, جتنا عدد ممکن ہو دے سکتا ہو کافی ہے. ٹھیک, ولو صوبا واحدا, ظاہر ہے اگر مجبوری ہے اور نہیں دے سکتا انسان, معذور ہے, مجبور ہے, تو ایک کپڑا بھی کافی ہے. صحیح. وفی الجنس سے,
پھر جنس یعنی جنس. اب مسئلہ رہا کہ دوسرا عدد کا مسئلہ کہ 3 نہیں ہو سکتے تو 1 دے دے, 1 ہو سکتا ہے تو 1 دے دے. یہ تھا عدد کا مسئلہ کہ 3 کپڑے نہیں ہو سکتے, 1 ہو سکتا ہے, 1 ممکن ہے تو 1 دے دے. اب کہہ رہے ہیں کہ جنس کا مسئلہ کیا ہے, کہ کافی ہے کوئی بھی مباح جنس ہو, جنس کوئی بھی مباح ہو بس. لیکن اب بتا رہے ہیں لیکن یقدم الجلد علی الحریر, جلد کو مقدم کیا جائے گا حریر پر. 2 چیزیں ہیں, ایک جلد ہے ایک حریر ہے, ایک جلد ہے ایک حریر ہے. اب کس میں دیں, کہا مقدم کریں گے ہم جلد کو حریر پر. آگے یہاں تک سمجھ میں. واہ واہ یعنی الحریر, پلٹا والو اسے حریر. اگر جلد اور حریر جمع ہو جائیں تو کسے مقدم کریں گے, جلد کو. کہنے واہ واہ اور حریر علی غیر المعقول, اگر غیر معقول اور حریر جمع ہو جائیں تو کسے مقدم کریں گے, حریر کو. کیوں, کیونکہ حریر کم از کم اس میں عورتوں کی نماز تو ہو جاتی ہے, اور جبکہ غیر معقول اللہ میں تو کسی کی نماز نہیں ہوتی, اس میں کم از کم. تو یہاں پر جو ہے وہ حریر کی مانعیت اس اعتبار سے کم ہے بنسبت جو ہے جلد غیر معقول, کیونکہ جلد غیر معقول میں تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی, کم از کم حریر میں عورتوں کی نماز تو ہو جاتی ہے. تو گویا مانعیت میں کمزوری آ گئی بنسبت جلد کے جو غیر معقول اللہ کی ہے. واہ ہوا یعنی حریر مقدم کیا جائے گا حریر کو علی غیر المعقول, غیر معقول الحم کی وبر سے بنی ہوئی چیز پر. من وبرن و شعرن, وبر یعنی رواں, و شعرن اور بالوں سے بنے ہوئے, و جلدن اور جو چیز ان کی جلد سے بنی ہے. غیر معقول الحم کی, غیر معقول الحم کے جو روئیں سے بنا ہے یا بالوں سے بنا ہے یا کھال سے بنا ہے, اس پر حریر کو مقدم کیا جائے گا. کیوں, کیونکہ حریر میں عورتوں کی نماز تو ہو جاتی ہے, مردوں کی نہیں ہوتی, جبکہ غیر معقول الحم میں نہ مردوں کی ہوتی ہے نہ عورتوں کی ہوتی ہے. لہذا اس میں مانعیت اخف ہو گئی, تھوڑی خفیف ہو گئی بنسبت غیر معقول الحم کے. پھر کسے کریں گے مقدم, پھر کریں گے نجس کو. کسے, نجس کو. یہ بھی نہ ہو اگر تو پھر نجس کو مقدم کریں گے. وَيُحْتَمَلُ تقدیم الحریر وما بعدہ, اور احتمال دیا گیا ہے, احتمال ہے, پایا جاتا ہے کہ مقدم کیا جائے تقدیم النجس, نجس کو علی الحریر ریشم پر, ریشمی پر, وما بعدہ اور جو ان کے بعد چیزیں آئی ہیں, حریر اس کے بعد یعنی غیر معقول الحم فلاح, یہ سب چیزیں آئی ہیں. صحیح وما بعدہ سمجھ آیا, یہ یعنی مواد غیر معقول اللہ, ان سب پہ کسی مقدم کریں گے, نجس کو. کیوں, وعلی غیر المعقول خاصتاً, اور بالخصوص غیر معقول پہ, بالخصوص غیر معقول پہ. کیوں بھائی, کیونکہ غیر معقول, کیونکہ نجس کپڑے کی جو نجاست ہے وہ عارضی ہے, کیونکہ غیر معقول الحم کی نجاست اور جو نجس کپڑا ہے اس کی نجاست میں فرق ہے. کپڑے کی نجاست عارضی ہے جبکہ غیر معقول الحم کی نجاست ذاتی ہے. اور اگر ذاتی اور عارضی اس موقع پر آپس میں ٹکرا جائیں, اگر یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر عارضی نجاست کو ذاتی نجاست پر مقدم کیا جائے گا. تو چونکہ کپڑے کی نجاست عارضی ہوتی ہے, اگر کپڑا نجس ہے, اگر کپڑا نجس ہوا ہے تو اس کی نجاست عارضی ہے,
اور غیر معقول اللحم کی نجاست ذاتی ہے، تو ایسے موقع پر ذاتی پر عارضی کو مقدم کریں گے. والمن واضح ہوا، والمن او من غیر جلد المعقول مطلقاً، اور یہ کس چیز ہے، اور منع کیا گیا ہے، اور منع والمن او من غیر جلد المعقول مطلقاً، اور منع کیا ہے اس کی جلد میں یعنی جلد پہ کفن دینے کے لیے جو غیر جلد معقول ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی معقول کے علاوہ. مطلقاً، مطلقاً سے مراد کیا ہے، یعنی مطلب نہ حریر میں اور نہ ہی نجس میں، یعنی اگر معقول اللحم کی جلد موجود ہے تو پھر نہ آپ حریر میں کفن دیں گے نہ نجس میں کفن دیں گے. صحیح. سمجھ گئے؟ والمنع من غیر جلد المعقول من غیر جلد المعقول مطلقاً، اور اگر معقول جلد معقول موجود ہے تو پھر مطلقاً منع کیا گیا ہے، نہ نجس کا کفن دیں گے اور نہ ہی حریر کا کفن دیں گے، اور نہ ہی اس چیز کو کیا قانون ہے کہ نہ ہی اضطرار میں اور نہ ہی اختیار میں. واضح ہوا؟ یعنی اگر ہمارے پاس معقول اللحم کی جلد ہے تو پھر ہم نہ حریر میں کفن دیں گے اور نہ ہی نجس کا کفن دیں گے، اور نہ اضطراری حالت میں نہ اختیاری حالت میں. نکتفی علی هذا المقدار. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا